وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جہنم داخرین. تمہارے رب کا کہنا ہے مجھ سے مدد مانگو، مجھے پکارو، میں تمہاری دعا و پکار کو قبول کرتا ہوں، اور جو مجھ سے مانگنے یا مجھے یاد کرنے میں تکبر کرتے ہیں، فطرت انہیں منہ کے بل جہنم میں پھینکتی ہے. جیسا کہ شروع میں اس عشرہ کے شروع میں نے عرض کیا تھا، اللہ اپنے بندوں سے کوئی لمبے چوڑے اعمال کا حاجت مند نہیں ہے، ضرورت مند نہیں ہے. ہم جتنے اچھے اعمال کرتے ہیں اپنے لیے کرتے ہیں کہ ہماری آخرت بن جائے اور ہم دنیا کے فریب سے محفوظ رہیں. اللہ کو تو ساری کائنات یاد کر رہی ہے اور اتنی خوبصورتی سے یاد کر رہی ہے، اتنی خوبصورتی سے یاد کرتی ہے ساری کائنات اور اس کا ذرہ ذرہ، کہ اس یاد میں منافقت بھی نہیں، سیاست بھی نہیں، جھوٹ بھی نہیں اور غفلت بھی نہیں. ان من شیء الا یسبح بحمدہ ولکن لا تفقہون تسبیحہم. کوئی شے دنیا میں کائنات میں ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح نہ کرتی ہو، لیکن ان کے انداز کو، ان کی زبان کو تم نہیں سمجھ پاتے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ کی تسبیح میں لگا ہوا ہے. میں کہا کرتا ہوں کہ اگر آسمان اللہ کی یاد سے اور تسبیح سے غافل ہو جائے تو گر پڑے، اگر زمین اللہ کی یاد اور تسبیح سے غفلت کرے تو پھٹ جائے، سمندر اللہ کی تسبیح اور یاد سے غافل ہوں تو خشک ہو جائیں، چاند، سورج اور ستارے اگر اللہ کی تسبیح اور اس کی یاد سے غافل ہوں تو بے نور ہو جائیں، ان کی روشنی ختم ہو جائے. رات کو کبھی 1 بجے سے 3 بجے تک باہر نکل کر تھوڑی دیر کے لیے سنا کیجئے، مطالعہ کیا کیجئے، آپ کو پوری کائنات محض عبادت ملے گی. ایسی آوازیں آپ سنیں گے کہ جن کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ یہ کس چیز کی آوازیں ہیں، کون بول رہا ہے، لیکن مسلسل وہ آوازیں آتی رہتی ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سو رہے ہیں، کائنات نہیں سو رہی. پوری دنیا کے پرندے اللہ کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں. میں کہا کرتا ہوں قرۂ ارض کا میں نے مطالعہ کیا، بیجنگ سے سان فرانسسکو تک، ہانگ کانگ سے پاناما اور ویسٹ انڈیز کے جزائر تک دنیا کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں. مجھے ایک بھی پرندہ کافر نہیں ملا. تمام پرندے ٹھیک وقت پر اللہ کی یاد کرتے ہیں، خواہ وہ مشرق وسطیٰ میں رہتے ہوں، حرمین کے مضافات میں رہتے ہوں، یا اشتراکی بلاک کے ہوں، یا مغربی دنیا میں رہتے ہوں. سارے پرندے اللہ کی یاد میں اور تسبیح میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. تو پوری کائنات اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. بھائی وہ ہماری عبادت کا نہ ضرورت مند ہے نہ حاجت مند ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، تم نے اسلام قبول کر لیا، اللہ پر کوئی منت نہیں لگائی، بلکہ اللہ نے تم پہ احسان کیا کہ اس نے اپنی محبت کے لیے تمہیں پسند فرما لیا، اپنی یاد کی تمہیں توفیق دے دی. یہ اس کا احسان ہے. تو آج کی جو ملاقات ہے یا میری حال ہے یا میری جو باتیں ہیں وہ معتکفین حضرات کے لیے ہیں. ایک دوست نے اس دن
غالباً جمعہ کے روز یا کسی اور وقت میرے کان میں یہ بات ڈال دی تھی کہ ایک ملاقات اس حوالے سے ہو جائے. تو معتکف حضرات جو ہیں، جو اعتکاف میں بیٹھے ہیں، وہ میری یہ بات غور سے سن لیں کہ یہ زندگی ان کی ایک خاص زندگی ہے، اسپیشل ٹائم ہے جو یہاں لگ رہا ہے. زیادہ گزر گیا ہے، تھوڑا رہ گیا ہے، اور نہیں معلوم کہ اگلے سال تک ہم زندہ ہوں گے. ابھی سحری کے وقت فون پر مجھے اطلاع ملی کہ ایک نوجوان بچی نہ بیمار تھی نہ کوئی تکلیف تھی، بس افطاری بناتے بناتے اس دنیا سے چلی گئی. تو بھائی موت کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے کہ بوڑھے ہوں گے تو مریں گے. یہ نفس دھوکہ دیتا ہے. نفس سے بڑا آپ کا دشمن کوئی نہیں، یاد رکھ لیجئے. نفس سے زیادہ آپ کا دشمن کوئی نہیں. یہ سب سے بڑا دشمن ہے. اسے پہچان کے رکھیے، اسے سر پہ نہ چڑھائیے. آپ جتنا نفس پر غالب آئیں گے اتنا اللہ سے قریب ہوں گے. آپ کا خیال یہ ہے کہ بہادر وہ ہے جس سے لوگ ڈریں اور وہ لوگوں کو مار ڈالے اور کسی کا سر اڑا دے، کسی کی ٹانگیں توڑ دے. یہ بہادر تھوڑی ہے، یہ تو درندہ ہے. درندوں کا یہی کام ہوتا ہے. ہر درندہ، بھیڑیا یہی کام کرتا ہے، چیر پھاڑ کرتا رہتا ہے. بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو مارتا پھرے. بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر فاتح بن کے دکھائے. سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا تھا، من اشجع الناس، ساری دنیا میں سب سے بڑا پہلوان کون ہے؟ فرمایا من غلب علی نفسہ، سب سے بڑا پہلوان وہ ہے جو اپنے نفس کی خباستوں پر غالب آ جائے. تو یہ جو پیریڈ ہے آپ کا اعتکاف کا، یہ نفس پر غالب آنے کی ریہرسل ہے آپ کی. کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں بھی آپ کو نفس نہ چھوڑے اور آپ اسی خبیث کی غلامی میں لگے رہیں. جب نفس کہے یوں کرو تو آپ وہی کر ڈالیں، چاہے اللہ کو پسند ہو کہ نہ ہو. اس سے بچیے گا. ہر گناہ سے اللہ بچائے، لیکن مسجد میں اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. یہاں آ کر اپنے آپ کو میرے الفاظ امانت ہیں، ان کو یاد رکھنا. جو یہاں آ کر مٹے گا، جھکے گا، اللہ اس کو مسجد سے باہر بلند کریں گے. نہ ہوا وہ باہر جا کر ذلیل ہوگا، پست ہوگا، اس کو کبھی عزت نہیں ملے گی. عزت اسی کو ملے گی جو یہاں آ کر جھکے گا اور اپنے آپ کو اللہ اس کو سر بلند کرے گا اور عزت عطا فرمائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ساری رات عبادت میں گزارتے تھے، اور وہ عبادت اس میں آنسو بھی ہوتے تھے، ہچکیاں بھی ہوتی تھیں، عاجزی بھی ہوتی تھی. اتنی عاجزی کہ اس روایت کی راویہ سیدہ عائشہ ہیں رضی اللہ عنہا، مخدومۃ المسلمین، ام المؤمنین. وہ فرماتی ہیں کہ ہمیں رسول اکرم کی عاجزی دیکھ کر رحم آیا کرتا تھا. آپ یہ لفظ رحم سمجھ گئے نا، کہ اللہ کے حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی، تواضع، انکسار اتنا زیادہ ہوتا تھا کہ ہم کو رحم آتا تھا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی. میں نے دیکھا کہ پاؤں پہ سوجن ہے، پنڈلیوں پہ ورم ہے، آنکھیں سرخ ہو گئی ہیں، گریبان آنسوں سے تر ہے. تو میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ تو معصوم ہیں، آپ کی ذات کے ساتھ تو گناہوں کی عاجزی، اس قدر استغفار، اس قدر بے قراری اور رونا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اپنے اس محسن رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس نے ایک یتیم کو سارے نبیوں کا امام بنا دیا. اس نے اپنے کرم میں کوئی کمی کی ہے کہ میں اس کے شکر میں کمی آنے دوں. تو دو باتیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ اللہ کو یاد کرنا، آپ نے اپنی روح کو قوی بنایا ہے. جتنا آپ اللہ کے ساتھ تعلق قائم رکھیں گے آپ کی روحانی زندگی مضبوط اور مستحکم ہوگی اور نفس مغلوب ہوگا. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کی نعمتوں اور اس کے احسانات پر آپ شکر کریں گے، اور جب آپ شکر کریں گے تو اس کا وعدہ یہ ہے کہ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم جتنا شکر کرو گے میں اپنی نعمتوں میں، اپنی رحمت میں
اور اپنی عطا میں اضافہ کرتا چلا جاؤں گا. تو یہ آپ کا ایک خاص لمحہ ہے. میرا بس چلے نا تو میں ہر وقت آپ کے ساتھ بیٹھا رہوں، ہر وقت. اور مسجد میں اعتکاف کی زندگی میں کوئی ایسی بات نہ ہونے دوں کہ جو اللہ کو پسند نہ ہو. کوئی بات ایسی نہ ہونے دوں. اس دن بھی میں نے کہا تھا باہمی گفتگو کم کیجیے، تلاوت زیادہ کیجیے، درود شریف زیادہ پڑھیے، اور ہر درود شریف کے ساتھ اگر آپ کو اللہ توفیق دے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل کر لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. تو اس سے آپ کو دو نعمتیں حاصل ہو گئیں. ایک تو اپنے محسن پر درود و سلام پڑھنے کی نعمت آپ کو ملی، اور دوسرے آپ نے بسم اللہ بھی پڑھ لی. اور یہ جو بسم اللہ ہے نا، اس بسم اللہ کی ڈبیا میں سارا قرآن مخفی ہے. یہ آپ کو میں آج راز کی بات بتاؤں. اس بسم اللہ کی ڈبیا میں سارا قرآن مخفی ہے، پنہاں ہے. اگر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم دل کی زبان سے پڑھ لی تو گویا پورا قرآن پڑھ لیا. تو درود شریف میں ہمیشہ بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل رکھا کیجیے. گپ شپ نہ کیجیے، خدا را گپ شپ نہ کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لو تعلمون ما علمتم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا. جو میں جانتا ہوں اگر تم جانتے تو تم زیادہ روتے کم ہنستے. آپ کو یاد ہے کسی موقع پر میں نے عرض کیا تھا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی کبھی کھلکھلا کر نہیں ہنسے. آپ کی انتہائی مسرت کے عالم میں ہنسی یہ ہوتی تھی کہ آپ کے اندرونی دندان اقدس جو ہیں، اندرونی دندان مبارک، بس وہ نظر آ جاتے تھے. زمانے نے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی کی آواز نہیں سنی، صرف دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ اتنے مسکرائے کہ جس سے دندان اقدس کی چمک صحابہ نے دیکھ لی. بس ہمارا حال دیکھیے. تو اس کا خیال کیجیے. زیادہ قرآن کریم کی تلاوت، تسبیح، درود شریف، اللہ کی یاد اور نوافل، اس میں لگے رہیے. کچھ دیر آرام بھی کر لیجئے. جب آپ آرام کریں گے تو پھر زیادہ انہماک کے ساتھ آپ ذکر و عبادت میں لگے رہیں گے. اس لیے کہ روح کی زندگی اس کے تقاضے بھی تو ہیں. رمضان المبارک کا جو مرکزی ہدف ہے، مرکزی یعنی مین ٹارگٹ، وہ آپ کے حیوانیت پر انسانیت کو غالب کرنا چاہتا ہے، روحانیت کو غالب کرنا چاہتا ہے. یہ جو معدے کی زندگی ہے یہ تو پورے سال ہم گزارتے ہیں، اس مبارک مہینے میں ہم روحانی زندگی کی ریہرسل کرتے ہیں. اس کے تقاضوں کو مغلوب کرنا ہے اور روح کو ہم نے مضبوط بنانا ہے. اگر مضبوط گھوڑے پہ کوئی مریل سوار ہوگا تو گھوڑا اپنی مرضی پہ اس کو لے جائے گا، اور اگر کمزور گھوڑے پہ طاقتور سوار ہوگا تو پھر سوار گھوڑے کو اپنی مرضی پہ لے جائے گا. ہم نفس کے مضبوط، شوخ اور شریر گھوڑے پر مریل روح کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. مریل سی سوکھی ہوئی بیچاری بیمار کمزور ترین روح کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور نفس کا گھوڑا جدھر چاہتا ہے لے جاتا ہے. اب ان دنوں میں آپ نفس کو کمزور کر دیجئے اور روح کو مضبوط بنا دیجئے، تاکہ پھر روح نفس کو اپنی مرضی پر چلائے، اس کی غلامی میں نہ آئے. بس یہ مرکزی بات ہے. اب آپ کوئی بات پوچھیں تو میں جواب دوں، کیونکہ آج کی یہ جو ملاقات تھی اس حوالے سے میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ وہ مجھے توفیق دے اور میں زندہ رکھوں. ایک دوست نے میرے کان میں بات کہی تھی کہ ہم اس حوالے سے سوال و جواب بھی کریں گے. آپ کو اگر کوئی پوچھنا ہے تو وہ بات پوچھیے. سر یہ آخری 3 دن کچھ لوگ آ جاتے ہیں، اعتکاف کا جو رمضان مبارک میں تصور ہے وہ آخری عشرے کا ہے. ویسے آپ اگر اعتکاف چاہتے ہیں تو ہر نماز میں آتے وقت جب آپ جوتے اتاریں تو آپ دل میں کہا کریں یا اللہ میں اس وقت کے لیے معتکف ہوں، یعنی جب تک میں مسجد میں رہوں گا وہ اعتکاف میں رہوں گا. تو یہ بھی لمحہ آپ کا اعتکاف میں سمجھا جائے گا. نماز میں جتنی دیر کر لی کہ یا اللہ میں جب تک مسجد میں رہوں گا معتکف ہوں، یہ بھی آپ کا ایک ثواب لکھا جائے گا.
جیسے شہادت کے مختلف درجات ہیں. اگر کوئی دیوار کے نیچے آ کر انتقال کر جائے تو چھوٹی سی شہادت یہ بھی ہے. آگ میں جل جائے چھوٹی سی شہادت کا درجہ یہ بھی ہے. پانی میں ڈوب کے انتقال کر جائے یہ بھی ایک چھوٹا سا درجہ ہے. مظلوماً قتل ہو جائے یہ بھی شہادت ہے. لیکن مجاہد بن کر میدان عمل میں اترے کافروں سے لڑتا ہوا شہید ہو جائے وہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، جس کے لیے قرآن کہتا ہے کہ یہ اس کو نہ مردہ کہو نہ سوچو. جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا نہ اس کو مردہ کہو. لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات. جو اللہ کے راستے میں لڑتا ہوا شہید ہو گیا اس کو مردہ نہ کہو. اس کو موت نے نہیں مارا، اس نے موت کو مارا ہے. باقی سب کو موت مارتی ہے اور شہید موت کو مار ڈالتا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ نہ اسے تم مردہ کہو نہ سوچو. بل احیاء، وہ زندہ ہیں، عند ربہم، لیکن تمہارے پاس نہیں، اللہ کے ہاں زندہ ہیں. یرزقون، اللہ انہیں رزق بھی دیتا ہے. فارحین، وہ اللہ کے کرم پہ خوش بھی بہت ہیں. تو تم سے چلے گئے ہیں میرے پاس آ گئے ہیں. تو بھائی جب تمہارے پاس تھے تو زندہ تھے، میرے پاس آ گئے ہیں تو کیا مر گئے ہیں؟ یہ کوئی معیار ہے کہ جو تمہارے پاس رہے تم اسے زندہ کہو اور جو میرے پاس آ جائے وہ مر جائے؟ نہیں. اب وہ اعلی زندگی میں آ گیا ہے، ادنا زندگی سے اعلی زندگی کی طرف چلا گیا ہے، تو وہ سب سے اعلی درجہ ہے. یہ جو اعتکاف ہے، اب بیٹھے ہیں 10 دنوں کے لیے، یہ اعتکاف کا اعلی درجہ ہے. اب باقی جو ہے تو ہر نماز میں بھی اگر آپ نیت کریں تو اعتکاف سمجھا جائے گا. لیکن 3 دن اس 3 دن کے لیے جو آپ یہ تصور لے کے آئیں کہ ہم معتکف ہوئے ہیں، یہ نہ سنت ہے نہ واجب ہے اور نہ یہ عمل صحابہ میں ہے. وہ کھڑے ہو گئے، 1 منٹ جی. ایک آدمی نماز نہیں پڑھتا تو اپنے حصے میں آگے اعتکاف کرتا ہے، اس کے بارے میں نماز نہ پڑھنا اچھی بات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے. نماز نہ پڑھنا بہت بڑا گناہ ہے اور وہ شخص قابل اصلاح ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق دے. لیکن اگر اعتکاف کرتا ہے تو یہ اچھا عمل ہے. اس عمل کو اس لیے نہیں روکا جا سکتا کہ چونکہ وہ نمازی نہیں تو معتکف نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہے. اگر وہ آ گیا ہے اعتکاف کر لیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ نمازیں پڑھے گا. بیٹھا تو نہیں رہے گا، نماز تو ضرور پڑھے گا. جب مسجد میں موجود ہے تو ہر نماز اس کو باجماعت ادا کرنا ہوگی. تو اگر اس نے آ کر اعتکاف میں نیت کر کے مسجد میں ڈیرے لگا لیے ہیں تو یہ اچھا عمل ہے، آپ اسے انکریج کیجیے. اگر وہ باقی اوقات میں نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. وضو والی جگہ پر ٹوٹنے جاتے ہیں اور بیٹھ خلاف معتکف حضرات کا بات کرنا اور وہاں پہ بغیر ضرورت بیٹھنا، یہ کیا ہے؟ یہ غلط ہے. میں نے تو پہلے عرض کر دیا ہے کہ گپ شپ سے بچیے. یہ گپ شپ جو ہے نفس کی تسکین میں جاتی ہے، اس سے جتنا ممکن ہو بچیے، خاموش رہیے. اللہ آپ کو توفیق دے، ذکر میں، عبادت میں، تلاوت میں گزاریے. اس کے علاوہ خاموشی آپ کی عبادت ہوگی. یاد رکھنا بتایا جاتا ہے. ایک جگہ وہ قرآن میں آیا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جو کچھ تیار کیا ہے وہ یہ کہ تم جو چاہو گے تمہیں ملے گا. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں تم اس طرح جیو جیسے اللہ چاہتا ہے. دنیا میں تم اللہ کی مرضی پوری کرو، آخرت میں اللہ تمہاری مرضی پوری کرے گا. یہ وعدہ ہے رب العالمین کا. تو ایک صاحب کھڑے ہو گئے، چودھری صاحب کہنے لگے جی میں حقہ بہت پسند کرنا، جنتی ماں حقہ بھی مل جاتی. بھائی وہاں شرط یہ ہے ملنے کی کہ ما تشتہی انفسکم، وہ کچھ ملے گا جو تم چاہو گے. جس بات کی تم خواہش کرو گے اللہ تعالیٰ وہ تمہیں عطا کر دے گا. تو یہ جو حقہ ہے لانتی، اس کی خواہش ہی نہیں ہوگی انشاءاللہ. وہاں تو خواہشات کا معیار بدل جائے گا. بھائی جنت میں جانتے ہو کیا ہوگی؟ سب سے بڑی خواہش جنت میں یہ ہوگی کہ یا اللہ
تو اپنا حسن و جمال ہمیں دکھا دے، سب سے بڑی خواہش ہے۔ تو اس سے بڑے میرے عزیز اور جی نفس کا موضوع چل رہا ہے یہاں پر، تو آپ نفس کی اقسام بتائیے اور کی کچھ وضاحت بھی کریں۔ قرآن کریم میں نفس امارہ اور نفس لوامہ دو اقسام بیان ہوئی ہے۔ نفس امارہ وہ ہے جس کے شر سے پناہ مانگتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، میں نفس کی شرارتوں سے خود کو مستثنا نہیں کرتا ہوں کہ انسان ہوں، یہ جذبہ ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے، برائی کی طرف نفس رغبت دیتا ہے، برائی میں زیادہ لذت ہوتی ہے۔ دیکھیے نا جی، ساری عورتیں ایک ہی جیسی ہیں، اپنے گھر میں جو عورت ہے وہ بھی عورت ہے، اور جو باہر ہیں وہ بھی وہی عورت ہیں، لیکن یہ نفس کی خباثت ہے کہ اپنی عورت کی طرف اتنی رغبت نہیں ہوتی جتنی باہر کی طرف ہوتی ہے۔ یہ نفس کی خباثت ہے، کوئی فرق نہیں، ایک ہی بات ہے ساری، لیکن نفس جو ہے وہ برائی کی طرف چونکہ ترغیب دیتا ہے، برائی کی طرف زیادہ متوجہ کرتا ہے، تو اس کے شر سے کوئی بھی انسان مستثنا تو نہیں ہے، لیکن اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ الا ما رحم ربی، وہی بچتا ہے نفس کی شرارتوں سے جس پہ اللہ کا رحم ہو جائے۔ وہ نفس لوامہ وہ ہے جس کا تعلق روح سے ہوتا ہے اور وہ اللہ بندگی حضور کی طرف جو شرف ہوں۔ معذور شخص ہے جو کہ بیماری کی وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکتا، کیا وہ اعتکاف کر سکتا ہے؟ ایک دوسرا، جو بچیاں مدرسے میں پڑھتی ہیں اور مدرسے میں اتنی جگہ ہے جہاں پہ اکٹھی ہو کے بچیاں اعتکاف کر سکتی ہیں اور جگہ بھی ہے، آیا کہ وہ اپنے گھر کی بجائے اس مدرسے میں اکٹھی ہو کے جہاں پردے کا بھی انتظام ہو، باقی ساری سہولتیں ان کے لیے، کیا کہ وہ وہاں پہ اعتکاف کر سکتی ہیں؟ معذور جو روزہ نہیں رکھ سکتا اس پر اعتکاف ضروری نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ جب مسجد میں بیٹھے گا تو اس کو کچھ زیادہ تکلف کرنا پڑے گا، وضو کرنا مسئلہ ہوگا، حوائج کے لیے بیت الخلاء جانا مسئلہ ہوگا، اور ایسی کئی انسانی ضرورتیں ہیں جن میں اس کی جو وہ اس کے لیے رکاوٹ بن سکتی ہے۔ ضروری نہیں ہے، لیکن اگر وہ چاہتا ہے کہ میں کچھ وقت اللہ تعالی کی یاد میں اعتکاف کے رنگ میں گزاروں تو جائز ہے، اس کو روکا نہیں جا سکتا، جائز ہے۔ بچیاں جہاں تک مسجد کے ماحول میں ان کا معتکف ہونا کا تصور ہے تو اس کے لیے آپ کے اپنے سوال میں یہ موجود ہے الفاظ کہ اگر ان کی تنہائی اور ان کی خلوت کے لیے جگہ مخصوص کر دی گئی ہے کہ جہاں کوئی شر کا پہلو نہیں نکل سکتا، ایسے کچھ انتظامات ہوتے ہیں۔ بعض مسجدیں ایسی بنائی جاتی ہیں کہ جن میں یہ خیال کیا جاتا ہے۔ باہر کی دنیا میں بالخصوص یورپ میں، انگلینڈ میں، امریکہ میں میں نے دیکھا کہ مساجد کے ساتھ ایک اسلامک سینٹر کی بلڈنگ بھی وہ بناتے ہیں جس میں تعلیم بھی ہوتی ہے، فنکشنز بھی ہوتے ہیں، مثلا شادی بیاہ ہے یا جنازہ ہے تو وہ اسی میں ہو جاتا ہے، ایک بڑا سا ہال ہوتا ہے، فنکشنز بھی ہوتے ہیں۔ خواتین اس میں اعتکاف کے لیے بھی بیٹھ جاتی ہیں کہ گھر کا ماحول اتنا زیادہ اچھا نہیں ہوتا، وہ پڑا ہوا ہے ایک ڈبہ یہودیت کا پرچار کرنے والا جی، تو گھر کے ماحول کے مقابلے میں مسجد کا ماحول چونکہ زیادہ پاکیزہ ہوتا ہے تو وہ اسی شرط پہ آ سکتی ہیں مسجد میں کسی جگہ اعتکاف کی نیت سے کہ ان کے یا ان کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کا پورا اہتمام ہو، کوئی بات خطرے کی نہ ہو، تو پھر بیٹھ سکتی ہیں، وہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں مسجد میں، اعتکاف میں بھی بیٹھ سکتی ہیں۔ جی بیٹا، میرا سوال جو ہے وہ تراویح کے بارے میں کہ یہ جو 8 تراویح ہیں ان کا کوئی حدیث میں تصور ہے، اور یہ جو 20 تراویح ہم پڑھتے ہیں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے دن تک پڑھی ہے؟ اس حدیث کا تھوڑا سوال۔ یہ بہت اہم سوال کیا میرے عزیز نے۔ بدقسمتی سے امت میں کچھ اس طرح کے حالات بنتے جا رہے ہیں کہ مسلمانوں میں خلفشار ہو
ذہنی کنفیوژن ہو، پریشانی ہو. دیکھیے یاد رکھنا کہ تراویح جو ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی تہجد، ہو سکے تو یہ لکھتے جائیے آپ نوٹس، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح تہجد کے وقت پڑھی ہے، جو تہجد کے نوافل ہیں اس کے وقت پڑھی ہے، عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں پڑھی. ایک تراویح کی رکعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح مختلف پڑھی ہیں جس طرح تہجد کی رکعات مختلف پڑھی ہیں، یعنی کنفرم نہیں ہے کہ 8 ہیں 10 ہیں 3 ہیں، کنفرم نہیں ہے. کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 پڑھنی، کبھی آپ نے 20 پڑھنی، کبھی آپ نے 8 پڑھنی. تو مختلف اوقات میں مختلف رکعات آپ نے ادا فرمائی ہیں. کتنی باتیں ہو گئیں؟ 2. تیسری بات یہ ہے کہ تراویح کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باجماعت کبھی نہیں پڑھا، انفرادی طور پر پڑھا ہے، باجماعت نہیں پڑھا. کتنی ہو گئی؟ 3. چوتھی بات یہ ہے کہ بالالتزام تراویح میں قرآن کریم کی سماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمائی. پڑھا قرآن کریم پڑھا تراویح کے نوافل میں، لیکن ہم جو ترتیب کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھتے اور سنتے ہیں، مثلا پہلے روزے سے ہم نے قرآن کیسٹ کو ختم کیا تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. کتنی باتیں ہو گئی؟ 4. پانچویں بات یہ ہوئی کہ وطر کے وجود عشاء کی نماز کے ساتھ نہیں. تہجد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں نیشن ہے جو حقیقت ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی معلوم کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ عبد رہیں گے تو عبد المجید شاہ صاحب کی بات اور ہوگی، کسی اور عالم کے پاس جائیں گے تو ان کی بات کچھ اور ہوگی، چونکہ ابتی سے جس طرح اللہ کے رسول صحابہ کے حضور صحابہ بتائیں گے. جس ہے اچھا علیکم بسنتی، میرا عمل لازم ہے تمہارے اوپر، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے جو خلفاء ہیں خلفاء راشدین وہ جو کچھ کریں گے میرا دین ہی ہوگا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتھارٹی دی، ان کو یہ سٹیٹس عطا فرمایا، ان کو یہ مقام عطا فرمایا کہ ان کا ہر عمل واجب الاتباع ہے. میں کہہ رہا ہوں جس طرح کہ میری بات واجب الاتباع ہے، میری بات کو جس طرح کہ تم اس کو فالو کرو گے، میرے صحابہ کی بات کو بھی فالو کرو گے. جس رنگ میں ہم تراویح پڑھ رہے ہیں اس وقت امت پوری پڑھ رہی ہے، اس ترتیب اور اس انداز کے ساتھ تراویح کو اختیار کیا گیا ہے دور خلافت فاروق اعظم میں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں. یہ وہ شخص ہے عمر فاروق کہ جس کے متعلق اللہ کے رسول نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، اگر میرے بعد نبوت کا سلسلہ جاری رہتا تو عمر نبی بنتا. اچھا، یہی عمر فاروق، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں اس شخص کا مقام یہ ہے کہ قرآن کریم کی 18 ان کی رائے پہ نازل ہوئی. انہوں نے رائے کی اچھا بات قرآن کا 18 انہوں نے اختیار کیا. قرآن کریم کو اگر آپ یکم رمضان المبارک سے پڑھیں 27 تک تو تقریباً 1.25 پارہ آپ روزانہ پڑھیں گے نا. ایک رکعت میں پڑھ لیجئے، یکم سے 27 تک تراویح کی رکعات اور قرآن کریم کے رکوعات کی تعداد ایک ہی بنتی ہے. 27 20 کتنے بنے بھائی؟ 27 20 ہے میرا ریاضی بالکل 27 20 ہے 540. میں بھائی بالکل نالائق ہوں، میری ریاضی بالکل صاف ہے. 540 بنے تو 27 سے 540 رکعت بنے گی تراویح کی، اور 540 ہی تو رکوع ہے قرآن کریم کے. اب صحابہ جو ہیں وہ اللہ کے رسول کے شاگرد ہیں بھائی، اتنا آسان نہیں ہے ان کو مسترد کرنا. مسٹر پرویز کہتا ہے حدیث تو صحابہ نے خود بنا لی، وی کانٹ بلیو حدیث، آل آرٹیفیشل سٹوریز. انگلش ایسے بولتا ہے جیسے انگریز کا حقیقی بیٹا ہو. تو انگلش بولنے سے کوئی حجت تو نہیں بن جاتا.
کہ اگر 2-4 ڈائلاگ انگلش کے بول لیے تو وہ ابو حنیفہ بن گیا. وی کانٹ بلیو احادیث اور احادیث آرٹیفیشل سٹوریز. میں نے کہا اگر اور حدیث آرٹیفیشل سٹوریز اور قرآن آرٹیفیشل آلسو, بیکاز قرآن ریچڈ فرام صحابہ. صحابہ نے قرآن کو لکھا, صحابہ نے قرآنی آیات کو ترتیب دیا. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت قرآن اس شکل میں نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے. لکڑیوں پہ لکھا ہوا تھا, کپڑوں پہ لکھا ہوا تھا, پتوں پہ لکھا ہوا تھا. آیات منتشر تھیں, صورتیں منتشر تھیں, ان کے شان نزول کا کچھ پتا ہم تک کیسے ہمیں پتا چلتا؟ صحابہ نے ہمیں بتایا یہ آیت اس مقصد پہ اتری, یہ آیت اس موقع پہ نازل ہوئی, اس کا شان نزول یہ ہے, اس آیت کا تعلق اس سے ہے, اس کا تعلق اس سے ہے, اس کا تعلق اس سے ہے. اس طرح انہوں نے آیتوں کو ترتیب دی, صورتوں کو ترتیب دی, اور پھر انہیں ملا کر اس شکل میں نسخہ ہمارے سامنے رکھ دیا. اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے, اللہ انہیں خوب خوب جزائے خیر عطا فرمائے. تو قرآن کا جو موجودہ نسخہ ہے یہ صحابہ کا مدون شدہ ہے, ان کا ترتیب شدہ ہے. اگر حدیث پر اعتماد نہیں تو قرآن پر کیوں اعتماد ہے؟ قرآن بھی تو انہی کے ہاتھوں سے آیا ہے. تو عمل صحابہ جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کی ترجمانی ہے. یہی وجہ ہے کہ جو 20 رکعتیں نہیں پڑھتے میرے دوست, کوئی ان سے پوچھے تو صحیح کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. سعودی عرب میں حکمرانی سلفیوں کی ہے تقریباً. حکومت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ غیر مقلد ہیں, لیکن حرمین میں تراویاں 20 پڑھی جا رہی ہیں. میرا خیال ہے وہ 8 پڑھنے ہی نہیں دیتا, مجبور کرتا ہے کہ 20 پڑھو. حرمین میں 20 تراویاں اللہ پڑھوا رہا ہے کہ نہیں پڑھوا رہا؟ تو حرم میں وہی ہوتا ہے جو اللہ کو منظور ہو. یہ بلالی مسجد میری ہے, یہ بلالی مسجد ہماری ہے, اس میں ہم اپنا نظام چلائے ہوئے ہیں جو ہم چاہتے ہیں. کوئی باتیں غلط بھی ہوں گی, اللہ کرے ساری باتیں صحیح ہوں, لیکن جس طرح ہم کمزور ہیں کوئی بات کمزور بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ اس کے منتظم ہم ہیں. حرم شریف براہ راست اللہ کی حفاظت میں ہے, وہاں کوئی غلط بات نہیں ہوتی. 20 رکعتیں پڑھی جا رہی ہیں اور میرے ان دوستوں کو بھی پڑھنا پڑتی ہیں اکثر. لیکن کچھ لوگ 8 کے بعد جب جا رہے ہوتے تو ذرا غور سے دیکھا کیجیے کتنے اچھے لگتے ہیں کہ ساری امت کو چھوڑ کر وہ اکیلے جا رہے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 20 میں 8 تو آ جاتی ہیں, لیکن 8 میں 20 نہیں آتی. اگر کسی نے 20 پڑھ لی ہے تو 8 تو آلریڈی ہے ہی ان میں, لیکن اگر کسی نے صرف 8 پڑھی اور اللہ اور اس کے رسول کی مرضی ہے 20 کی, تو حشر میں پوچھا جائے گا تم نے 20 کیوں نہیں پڑھی. لیکن جس نے 20 پڑھی ہیں اس سے اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ 8 پڑھنی تھی تم نے 20 کیوں پڑھی ہیں, تو وہ کہے گا یا اللہ باقی نوافل ہیں, مستحب میں ہیں, اور 8 تو میں نے تیرے رسول کی سنت کی اتباع میں پڑھی ہیں. الحمدللہ اس کا وزن بھاری ہوگا, کم نہیں ہوگا. تو 20 رکعتیں متفق عمل ہے تمام صحابہ کا. سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب سے یہ شروع ہوا ہے اب تک تمام اولیاء کرام کا متفق عمل ہے اور تمام صحابہ کا متفق عمل ہے. اللہ تعالیٰ میرے تمام مسلمان بھائیوں کو اتحاد اور یگانگت کی توفیق عطا فرمائے. اور جی ہم عاجز ہیں, نفس ہمارا جو ہے بہت مضبوط ہے, ایمان ہمارا کمزور ہے کہ نماز میں ہم داخل بعد میں ہوتے ہیں اور بھاگنا دائیں بائیں پہلے شروع کر دیتے ہیں. اس سے بچنے کے لیے کچھ اعمال یا کچھ اذکار ہمیں بتائے جائیں جن پہ عمل کرتے ہوئے ہم نماز میں پابندی کرتے ہیں. دیکھیے جی, اعمال کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ سب سے اچھا عمل نماز ہے. میں نے رات ایک بات کہی تھی کہ اگر صحت اچھی ہو نا تو سوکھی ہوئی باسی روٹی کھانے میں بھی لذت آتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور اگر صحت اچھی نہ ہو تو سیب بھی کڑوا لگتا ہے, اور پراٹھا اور اچھا سا سالن وہ بھی دل نہیں چاہتا, سامنے پڑا ہوتا ہے دل نہیں چاہتا. تو یہ جسم کی صحت کا میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں کہ اگر جسم صحت مند ہوگا تو روکھی سوکھی بھی آپ کو اچھی لگے گی. یہی حال روح کا ہے, اگر آپ کی روحانی صحت اچھی ہے تو نماز میں دل لگے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کی علامت یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے مسجد میں آتا ہے, سب کے بعد مسجد سے جاتا ہے. اور منافق کی پہچان یہ ہوگی
کہ وہ سب سے دیر میں آئے گا، سب سے پہلے جب بتایا گیا ہے اسے. ہاں کچھ لوگوں کو عذر ہوتا ہے کہ ان کو نماز کے بعد جلدی جانا ہے کسی جسمانی معذوری کی وجہ سے، یا کوئی حالات ایسے ہیں ان حالات کی وجہ سے، یا مثلا ہم نے نماز پڑھی ہے اور باہر گاڑی کھڑی ہے اور مجھے وہاں جا کے گجرات میں یا وزیر آباد میں یا گجرانوالے میں جا کے کسی پروگرام میں شرکت کرنا ہے، تو میں مسافر بھی ہوں، تو نماز پڑھی اور ہم جلدی سے گاڑی میں جا بیٹھے، یا کوئی ادائیگی کے بعد فوری طور پر کوئی ایسی تقاضا ہے یا ضرورت ہے، یہ مستثنا ہے. معمول کی زندگی میں مسجد میں دیر سے آنے والا، دیر سے جانے والا، اپنا جلدی آنے والا اور دیر سے جانے والے کو مبارکباد دیجیے کہ اس کا ایمان مضبوط ہے، اور دیر سے آ کر جلدی جانے والے کو دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو بھی مضبوط فرما دے. ذکر سب سے اچھا قرآن کریم ہے، سب سے اچھا ذکر قرآن کریم ہے. ان هو الا ذکر و قرآن مبین انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. جگہ جگہ قرآن کریم کو اللہ نے ذکر کہا ہے، تو اس سے بہتر کوئی ذکر نہیں. عمل نماز عبادت کا اور ذکر قرآن، اس کو اپنائیے. جب روح صحت مند ہو جائے گی تو انشاءاللہ آپ زیادہ وقت مسجد میں گزار کر سکون محسوس کریں گے. جی ہم رمضان شریف میں نمازیں جماعت پڑھتے ہیں، تو رمضان کے بعد ہمارے سے نماز نہیں پڑھی جاتی، چاہتے ہیں نہیں مسجد میں آنے کا. ہاں میرے عزیز شوکت، جب دل چاہے گا نا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا. تسی بڑے ڈاڈے لوگ ہو، ہاں جس وقت تسی فیصلہ کر لو کہ ایک کام کرنا ہے پھر تسی کر کے دکھا دیں. دل جو ہے نا آپ کا جب صحیح معنوں میں چاہے گا تو پھر آپ کو کوئی نہیں روک سکے گا، آپ یقیناً انشاءاللہ نمازیں پڑھیں گے. ابھی تک دل اتنا نہیں چاہا جتنا اس کو چاہنا چاہیے. ابھی تک ہمارا دل کہیں اور ادھر ادھر لگا ہوا ہے. اس کو آپ جو 10 دن بیٹھے ہیں نا، دل کو اسی پر لے آئیے کہ بھئی راحت کی جگہ یہی ہے، کامیابی کی جگہ یہی ہے، اور ایسا لے آئیے اس راستے پر دل کو کہ دل کے آئینے میں یار کی تصویر بسا لیجئے. ہم کیا کہا کسی نے کہ دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لیجیے. لوگ تصویروں کو یوں دیکھتے ہیں اور ہمارے یار کی تصویر تو ہمارے دل میں ہے، ہم گردن جھکا کے دیکھا کیے. دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب ذرا گردن جھکائی دیکھ لی. تو تصویر یار کو دل میں بسا لیجئے. جب آپ کے دل نے صحیح معنوں میں فیصلہ کر لیا کہ نماز باجماعت پڑھنی ہے تو انشاءاللہ ضرور پڑھیں گے آپ. اچھا غرض یہ ہے کہ کچھ لوگ اکثر جو ہے یہ رات کے اندر نفلی عبادت کو خوب کرتے ہیں اور جب صبح فجر کا وقت آتا ہے فرض نماز کا وقت ہو جاتے ہیں. ساری رات سوئے رہیں لیکن فجر کی نماز کو وقت پر ادا کریں. یعنی کہ وہ افضل ہے فرض؟ بالکل افضل ہے، فرض افضل ترین ہے. اب دیکھیے جی، وہ جو اقبال نے کہا یہ ناگاں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. جو وقت اٹھنے کا تھا اس وقت سو گئے، اور جو وقت نوافل کے لیے تھا اس وقت کھڑے رہے. میں تو اس لیے کہتا ہوں کہ وغیرہ بھی دیر تک نہیں ہونے چاہیے. اب میں نے یہ بعد مغرب گفتگو شروع ہو عشاء سے پہلے ختم ہو جائے، یا اگر کہیں زیادہ ضروری ہے، اہم ہے. مثلا میں بنگلہ دیش جاتا ہوں، وہاں لاکھوں کی تعداد میں لوگ ہوتے ہیں، 10 لاکھ ہیں، 15 لاکھ ہیں، کہیں کہیں تو 20-20 لاکھ کا اجتماع ہوتا ہے. اور وہ دعا جب میں ختم کرتا ہوں تو ہیلی کاپٹر سے اٹھاتے ہیں، پھر اس لیے کہ جب یہ مسافہ شروع ہوگا تو مسافے میں مار ڈالیں گے. ہاں نادان دوستوں کی محبت سے اللہ بچائے. میں نے اس دن بتایا نہیں کہ مولوی صاحب کو جو عید ملتے رہے وہ ختم ہو گیا. تو یہ ایک شبینے کا سلسلہ ہے ہمارے اس دور میں. یہ بھی ایک رسم چل پڑی اجتماعی طور پر شبینہ اور قرآن پڑھنا، یا تو پورا محلہ جاگے اور سنے، کیونکہ قرآن کو سننا واجب ہے، یہ اپنا فرض ہے. اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو چپ ہو جاؤ اور سنو. اب یہ پورے محلے اور پوری آبادی پر لاؤڈ سپیکر قرآن نشر کر رہا ہے، اور آبادی ساری سو رہی ہے. کیا کریں، انسان ہے، ساری رات کون جاگے. ایک قاری آتا ہے، وہ 15-20 منٹ تک پہلوانی دکھاتا ہے، پھر جا کے بیٹھتا ہے، سگریٹ پیتا ہے، دوسرا آتا ہے. اگر وہ اٹک رہا ہو، ذرا غلطی کر رہا ہو تو جلدی جلدی سے سگریٹ چھو کرتا ہے اور جا کے کھڑا ہوتا ہے. یا ایھا الناس
پیچھے سے اس کو چھیڑتا ہے. یہ ہمارا ایک نفسانی سلسلہ ہے جو رواج پا چکا ہے. اللہ ہمیں توفیق دے کے ہم اس کو ختم کریں. صحابہ نے ایسا نہیں کیا, اہل بیت نے ایسا نہیں کیا. تو نوافل ضرور پڑھیے, اللہ آپ کو جتنی توفیق دے, لیکن آرام بھی کیجیے اور فجر کی نماز وقت پر باجماعت پڑھیے حضور قلب کے ساتھ. ایسا بھی نہیں کہ کیوں کھڑے ہیں, ایسی نماز سے بھی اللہ محفوظ رکھے جو آپ نیند میں پڑھتے ہیں. تو حضور قلب کے ساتھ پڑھیے جس میں آپ کا دل, آپ کا دماغ, آپ کا شعور شامل ہو نماز کے اندر, اور آپ اس کی لذت محسوس کر سکیں. وہ نماز آپ کو مبارک ہو. اس کے لیے کچھ رات کا آرام کرنا ضروری ہے. ایک عالم الغیب کے بارے میں, اللہ ہر جگہ موجود ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل. قرآن نے یہی کہا. اور دوسرا یہ گھوڑے کا جو گوشت ہے, یہ کہتے ہیں گھوڑا حلال ہے, اس کا گوشت کے بارے میں کیا ہوتا ہے؟ بیٹا یہ کہاں سے سنتے ہو سوال؟ اچھا ایک بات کہتا ہوں, اگر کوئی اگر کسی کو اچھا لگتا ہے گھوڑا کھانے کا فیصلہ کر چکا ہے تو کھانے دیجیے, پھر انتظار کیجیے کہ کتے کھانے کا فتویٰ کب آتا ہے. لا الہ الا اللہ. اصل میں کچھ لوگوں کو اس طرح سے خود کو متعارف کرانے کا شوق ہوتا ہے. ایک صاحب 14-15 سال تک پڑھتے رہے, جب واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ کتے کے بچے کی جب تک آنکھیں نہ کھلیں اس وقت تک حلال ہے. تو لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ. آج یہ کہتے ہیں آنکھیں نہ کھلیں اس وقت تک حلال ہے, کل کہے گا جب تک وہ چلتا پھرنا نہ ہو جائے اس وقت تک حلال ہے, کچھ دن بعد کہے گا جب تک وہ بھونکنا شروع نہ ہو جائے اس وقت تک حلال ہے, پھر کچھ دنوں کے بعد کہے گا جب تک وہ کاٹنا نہ شروع ہو جائے اس وقت تک. تو کتا کھلانے کا کیا مصیبت ہے؟ لوگوں نے کہا حیا کر, شرم کر, کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا نا میں دلیل ہے میرے پاس, دلائل ہے, میرے ساتھ لڑائی مت کرو, دلائل سے بات کرو, میں دلیل سے ثابت کروں گا. ان کا اچھی بات ہے, دلیل ثابت کیجیے. دن مقرر ہو گیا, وقت مقرر ہو گیا, ایک جہان اکٹھا ہوا, پورا علاقہ اکٹھا ہوا کہ وہ ہم دیکھے تو صحیح مولوی صاحب ہے کون سا جو کتے کو حلال کرتا ہے. تو سارا جہان اکٹھا ہو گیا. پھر پکارا گیا حضرت علامہ فلاں صاحب آئیں, تشریف لائیں اور اپنے دلائل پیش کریں. تو لوگ چوک گئے, ذرا دیکھے تو صحیح کتے کو حلال کرنے والا ہے کون سا. وہ سامنے آیا, اس نے کہا مجھے جانتے ہو؟ لوگوں نے کہا ابلیس سے زیادہ نہیں کرتا. مطلب یہ تھا کہ مجھے پہچان تو لو کم از کم, کتا کہاں حلال ہے, وہ تو حرام ہے. یہ کچھ لوگوں کو جنون ہوتا ہے, نئی بات کر لیں, کوئی نئی باتوں کو آپ کوئی اہمیت ہی نہ دیا کریں. بس اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما, چھوڑ دیجیے. آپ جتنا الجھے رہے ہیں. خنزیر صرف حرام نہیں, نجس ہے. کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں, کچھ چیزیں نجس ہوتی ہیں. مثلا اب میں کیا مثال دوں آپ کو. چوری کا مال ہے, کسی نے کسی کا مال چرا لیا ہے, وہ حرام ہے اس کے لیے, کیونکہ حق دوسرے کا تھا, یہ اس کو چرا لایا ہے, یہ حرام ہے, یہ حرام ہے. لیکن گندگی پڑی ہوئی ہے, فضلہ پڑا ہوا ہے, نجاست پڑی ہوئی ہے, وہ نجس ہے, وہ نجس ہے. گٹر کا پانی نجس ہے. تو یہ جو آپ نے فرمایا خنزیر حرام نہیں ہے, یہ نجس ہے, نجس ہے. لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں قانون کی گرفت ڈھیلی کر کے تھوڑی سے وقت کے لیے تھوڑی سی مقدار میں اجازت دیتا ہے کہ تم اس کو کھا سکتے ہو. اللہ تعالیٰ وہ وقت نہ لائے, کسی پر وہ وقت نہ لائے, اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس وقت سے. لیکن کبھی زندگی میں اگر ایسا لمحہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کا کھانے کو کچھ نہیں, اگر وہ کچھ کھاتا نہیں تو مرتا ہے. تو فمن اضطر, جو مجبور ہو جائے, غیر باغ ولا عاد, اتنا کھا لے کہ جس میں زیادتی نہ ہو, فلا اثم علیہ, اس پر کوئی گناہ نہیں. اچھا, تو اب کیا ہم یہ قانون بنا رہے کہ سور کھانا حلال ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو بدبختی ہوگی. ایک جنگ میں مجاہدین کے پاس کھانے کا راشن ختم ہو گیا, کھانے کا راشن ختم ہو گیا. جب کھانے کا راشن ختم ہو گیا تو اب زندہ رہنا بھی ہے اور کفار کے ساتھ لڑنا بھی ہے. تو گھوڑے کے
کوک کھانے کے لیے تھوڑے سے وقت کے لیے قانون کی گرفت ڈھیلی کی گئی، تھوڑی سی گرفت ڈھیلی کی گئی کہ اس وقت کے لیے تم اپنی جانیں بچا لو تاکہ مر نہ جاؤ. تو جس طرح مجبوری کے وقت وہ حرام تھوڑا سا کھا لینے کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے، اسی طرح مجبوری کے وقت اس کو کھا لینے کی بھی اجازت دی ہے. تو معمول میں گھوڑے کو حلال سمجھ لینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے، ایسا نہیں ہے. اور بات کون سی پوچھی تھی آپ نے؟ عالم الغیب تو طے شدہ مسئلہ ہے قرآن کریم کا کہ اللہ تعالیٰ وعندہ مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض. یہ تو نص قطعی ہے، بالکل کنفرم ہے کہ اللہ ہی عالم غیب ہے. پیغمبر عالم وحی ہوتا ہے، یاد رکھنا، شاید اس دن بھی میں نے کہا ہو، پیغمبر عالم وحی اور اللہ عالم غیب. غیب کا معنی یہ ہے، عالم غیب کا معنی یہ ہے کہ ایسا علم رکھنے والا جسے کسی کی اطلاع کی حاجت نہ ہو، ایسا علم رکھنے والا جس کو کسی کی اطلاع کی حاجت نہ ہو، وہ سب کچھ جاننے والا، ہر جگہ موجود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاجت مند ہیں اللہ کی طرف سے اطلاع کی. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ تو بولتا بھی نہیں جب تک کہ اللہ کی طرف سے وحی نہ آ جائے. تو پیغمبر اللہ کی طرف سے آنے والی اطلاع کا منتظر ہے اور اللہ کو کسی کی اطلاع کی حاجت نہیں ہے، تو وہ عالم غیب ہے، پیغمبر عالم وحی ہے. ہاں بیٹا، یہ اصل میں ایک آپ یوں سمجھ لیجئے کہ آپ کو ترغیب دینے کی حکمت ہے. اگر بتا دیا جاتا کہ 23 کی شب یا 27 کی شب یا 25 کی شب 1:02 پر لیلۃ القدر ہے تو سوچئے کہ کیا ہو جاتا. پورا پاکستان اسی وقت سجدے میں ہوتا یا دعا میں ہوتا، اور مسجد تو کیا کہیں بھی جگہ نہ ملتی. تو اس میں حکمت یہ ہے کہ اللہ نے اس وقت کو راز میں رکھ دیا کہ ان آخری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو. تو جو خوش نصیب ان راتوں میں زیادہ دیر جاگ کر دعاؤں میں لگا رہتا ہے، ذکر و تلاوت میں لگا رہتا ہے، اس کو یہ سعادت ضرور نصیب ہو جاتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ اس کو بتایا بھی جائے. وہ ایک نابینے نے پوچھا کہ یہ لیلۃ القدر کیسی ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا یہ بہت بڑی روشنی ہوتی ہے. تو وہ بتانے والا کوئی شرارتی تھا، اس نے رات کو آ کر اس کے سامنے دیا سلائی جلائی. تو دیا سلائی جب جلائی تو دعا مانگنے کے بجائے اس نے اٹھا کے تھپڑ مارا. عجیب اتفاق سے وہ اندھے کا تھپڑ لگ گیا اس کو. نابینے کا تھپڑ کم کم لگتا ہے، لیکن جب لگتا ہے تو ٹھیک ٹھاک لگتا ہے. اس نے کہا بھائی یہ تمہیں کیسے پتہ چل گیا تھا کہ یہ لیلۃ القدر کی روشنی نہیں ہے اور تم نے تو مجھے تھپڑ ہی دے مارا؟ اس نے کہا لیلۃ القدر کی جو روشنی ہے اس میں جمال ہی جمال ہوتا ہے، حسن ہی حسن ہوتا ہے، سکون ہی سکون ہوتا ہے. لیکن یہ جو روشنی تھی اس میں تپش بھی تھی، آگ بھی تھی. تو لیلۃ القدر کی روشنی میں آگ اور تپش نہیں ہوتی. اس لیے میں سمجھ گیا تھا کہ یہ تو سب کچھ کر رہا ہے. تو اس کو راز میں اس لیے رکھا گیا کہ آپ اس کی تلاش میں کچھ وقت بھی لگائیں، اخلاص کے ساتھ طلب بھی کریں، اور آپ کی طلب میں خلوص ہو، ہوس نہ ہو. یہ پوری رات جو ہے آخری عشرے کی جو طاق راتیں ہیں، اصل میں یہ اللہ آپ کو اپنی طرف متوجہ رکھنا چاہتا ہے. آگے آپ کی مرضی، چاہیں تو آپ سو جائیں، چاہیں تو اپنے محبوب کی مرضی پر اپنے آپ کو متوجہ رکھیں اور اس کی تلاش میں لگے رہیں. طاق راتوں میں 21ویں 23ویں 25ویں 27ویں 29ویں راتوں میں کوئی لمحہ ایسا ضرور ہوگا جو اللہ تعالیٰ سب کو نصیب کر دے. تو جو ان راتوں کو جاگ کر دعاؤں میں گزارتے ہیں انہیں یقیناً وہ لمحہ نصیب ہو جاتا ہے. بغیر جماعت کے بہرحال میں نے کہا نہیں، یہ علماء کرام کی باتیں تو بہت ساری ہیں. جو علماء جو کہتے ہیں کہ 8 ہی پڑھنی چاہیے، 20 نہیں پڑھنی چاہیے، وہ بھی تو علماء ہی ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اس طرح کر دوں
تو یہ فرض ہو جائے گا. اسی طرح تہجد کے نوافل کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں ان کو باجماعت ادا کر دوں مسجد میں آ کر تو یہ فرض ہو جائے گا. تو پہلے ہی جو 5 فرض ہیں ان کی ادائیگی میں عام مسلمان جو ہیں اتنے زیادہ ذمہ دار نہیں ہوتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم سے کم بوجھ ڈالا امت پر. اسی میں ایک حکمت یہ بھی تھی کہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انفرادی طور پر ادا فرمایا ہے. باجماعت انتظام کے ساتھ تراویح ادا کرنے کا سلسلہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں دور فاروقی میں شروع ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ پوری امت کا اتفاق ہے، اختلاف نہیں ہے. اس لیے اس کو بھی ہم اسی تناظر میں دیکھیں گے کہ ہم باجماعت جو تراویح ادا کر رہے ہیں یہ حضور کی مرضی ہے. یہ خدا نخواستہ کہیں آپ یہ نہ لے لیں کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی باجماعت ادا کی ہیں تو اب یہ ضروری نہیں ہے. ضروری ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باجماعت ادا نہ کرنا اس میں حکمت یہ تھی کہ کہیں یہ فرض نہ ہو جائے میری امت پر. تو 4 رکعت تو ہمارے لیے مشکل ہے، 2 رکعت فجر کے ہیں فرض، وہ ہمارے لیے بڑے مشکل ہو گئے ہیں. تو اگر 20 رکعتیں فرض ہو جاتی تو پھر تو بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ آپ اور بھی کمی کی درخواست کریں، یہ پوری نہیں کر پائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب سے 5 نمازوں سے بھی تخفیف کی درخواست کروں، تو بس اب تو اسی طرح ہی ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے اپنا کرم کے ساتھ 5 کو 50 ہم 5 پڑھتے ہیں، وہ 50 لکھتے ہیں کہ ما یبدل القول لدی، میری طرف سے بات نہیں بدلی، تمہاری طرف سے بات بدل گئی ہے. تو ہم جب 20 پڑھتے ہیں تو اسی جذبے کے ساتھ، اسی تشکر کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ ہم حضور کی مرضی پوری کر رہے ہیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا ذاتی عمل ہے وہ وہی ہے جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ گھر میں ادا فرمائیں، انفرادی طور پر ادا فرمائیں اور تہجد کے وقت ادا فرمائیں. جی ایک منٹ. یہ جو ہلال کمیٹی ہے یہ ہماری بنائی ہوئی ہے. اسلامی معاشرے میں، اسلامی سوسائٹی میں کوئی ہلال کمیٹی نہیں ہوتی. وہی جو امیر المومنین ہوتا ہے امت مسلمہ کا، وہ امیر المومنین اعلان فرماتا ہے کہ کل عید ہو جائے گی اس لیے کہ چاند شرعی شرائط کے مطابق نظر آ گیا ہے. بس اب یہ جو ہلال کمیٹی ہوتی ہے عموماً درباری مولویوں کا ایک جتھا اکٹھا کر لیا جاتا ہے جو حامل آنے والے ہوتے ہیں. مجھے یاد ہے مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایوب خان کے زمانے میں، اب وہ اس طرح میں بتاتا ہوں کہ جغرافیے کے اختلاف کے ساتھ رویت میں فرق پڑ سکتا ہے. یعنی فاصلہ کہیں کہیں اگر زیادہ ہوتا ہے تو وہاں چاند کہیں پہلے نظر آ سکتا ہے. یہ کوئی حیرت والی بات نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم یہ ہے کہ سومو برؤیتکم وافطروا برؤیتکم، چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو. تو اگر وہ دیکھ لیتے ہیں اور ایک دن پہلے عید کر لیتے ہیں تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. اسی طرح سعودی عرب والے بھی اگر پہلے ایک دن دیکھ لیتے ہیں اور عید کر لیتے ہیں تو آپ کو حیران نہیں ہونا چاہیے. آپ نے جس دن دیکھا آپ اسی دن عید کریں گے، جس دن انہوں نے دیکھا اس دن وہ عید کریں گے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر حیران ہوا جائے یا پریشان ہوا جائے. مطلع اپنا جو مطلع ہے، جو ہمارا آسمان ہے، ہم اس کے مطابق چاند دیکھیں گے اور اس کے مطابق عمل کریں گے. نہ سعودی عرب والوں پر ہمیں اعتراض ہونا چاہیے اور نہ سعودی والوں کو ہم پر اعتراض ہونا چاہیے. انہوں نے اپنے آسمان کو دیکھ کر فیصلہ کیا، ہم اپنے آسمان پر چاند کو دیکھیں گے، فیصلہ کریں گے. داڑھی یہ ہے جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی 4 مشت یعنی یہ رکھی. اچھا، بعض روایات میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کبھی کٹوائی ہی نہیں. میں اس پر یہ کہا کرتا ہوں، یہ حاصل مطالعہ نہیں، یہ میرے اپنے وجدان کی بات ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کے تمام نقوش کو اتنا مکمل کر دیا تھا خود کہ کسی اور کے سجانے سنوارنے کی نوبت ہی نہیں آئی. یہ میرے اپنے وجدان کی بات ہے، کتابوں کی بات نہیں. سارے نقوش اللہ نے اپنے محبوب کے اتنے خوبصورت بنا دیے اور اتنے مکمل بنا دیے تھے کہ ان کو سجانے سنوارنے میں کسی اور کی انوالومنٹ، کسی اور کی مداخلت کی ضرورت ہی نہیں پڑی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
داڑھی مبارک کے جو بال تھے وہ اتنے ہی تھے جتنی آپ کی مرضی تھی، اور وہ خوب تھے۔ اب باقی صحابہ جو ہیں انہوں نے ایک مشت کے برابر داڑھی کو رکھا، باقی کٹوائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تشبہ نہیں ہونا چاہیے، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ یہودی سارے بال چھوڑتے ہیں، کٹواتے نہیں، سکھوں کی طرح، جیسے سکھوں کے، بس اللہ معاف فرمائے، مجھے کبھی کبھی بین الاقوامی سفر میں کسی سکھ کے ساتھ اگر سیٹ ملتی ہے نا جی، بس وہ میرے 20 گھنٹے یا 14 گھنٹے یا 15 گھنٹے جو جہاز میں گزرتے ہیں، جس اذیت میں گزرتے میں بیان نہیں کر سکتا۔ کمبخت کے بغل کے جو بالوں کی بو ہے وہ مجھے مار ڈالتی ہے۔ بس میں پھر عملے کو بلا کے کہتا ہوں کہ کہیں اور مجھے پھینکو، یا اس کو لے جاؤ یا مجھے کہیں اور پھینکو۔ بعض انگریز بھی کمبخت، یہ ان کی چمڑی تو آپ کو سفید نظر آتی ہے، یہ سارے شیور کے مرغ ہیں، یقین کریں آپ۔ پرفیوم لگا لگا کے یہ وہ کیا کرتے ہیں، اپنا سپرے کر کر کے یہ بدبو اپنی قابو کرتے ہیں، ورنہ ان سے زیادہ بدبودار جسم کسی اور کا آپ کو نہیں ملے گا۔ اتنے جمیکن کالے بھی بدبودار نہیں جتنے یہ کمبخت خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں نا جی، تو پھر خنزیر کا گوشت کھا کھا کر ان کے ڈھانچے پر وہی گوشت چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ تو خنزیر کے گوشت کی جس طرح چھوٹی چھوٹی وہ ہوتی ہیں نا جی، ہاں داغ ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے جسم پر بھی آپ کو ملیں گے، اور اسی طرح بدبو میں بھی پریشان کن ہوتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبہ سے منع فرمایا ہے کہ چونکہ یہودی بال نہیں کاٹتے، تم بال کاٹو اور میری سنت کے مطابق بناؤ جتنے میرے تھے۔ اب کچھ صحابہ نے نہیں کٹوائے، یہ بھی میں جانتا ہوں، لیکن وہ یہ سمجھ کر کہ چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کاٹے تو ہم اس جذبے کے ساتھ نہیں کاٹتے۔ تو ان کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تو ریش مبارک اتنی ہی تھی جتنی ہونی چاہیے تھی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑھنے دیا ہی نہیں، وہ اتنی ہی رہی بس جتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوب تر لگتی تھی۔ لیکن اب ہم اگر نہ کاٹے اور وہ بڑھتی چلی جائے اور انسان ایک تماشا بن کے رہ جائے، تو ایسا نہیں ہے کہ تم اس طرح اپنی حلیہ بنا لو، اپنی شکل بنا لو کہ بچے مذاق اڑاتے پھریں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خود حسین ہے اور حسن کو پسند فرماتا ہے۔ بیلنس ہونا چاہیے، ان بیلنس کوئی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں خط کی اجازت ہے، بات تو پوری کر لیں دے، امیر المومنین ہوں پھر میری بات تو پوری کر لیں گے۔ خط قرآن کی اجازت ہے، لیکن ان کو بھی تھوڑا سا بڑا کرنا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ بس انشاءاللہ۔ میں نے تو اس دن کہا کہ میں اپنی دعاؤں کے آثار محسوس کر رہا ہوں۔ نہیں ایسا نہیں ہے، خط کی اجازت ہے۔ بیٹا اونچا ذرا اونچا، اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ مسجد میں اگر کوئی اور نماز پڑھ رہا ہے تو وہ ڈسٹرب ہوگا۔ اچھا، فرض کے جب آپ فرائض سے فارغ ہوئے اور آپ نے سلام پھیر لیا تو کچھ لوگ وہ ہیں جو بعد میں آ کر شامل ہوئے، کسی کی 1 رکعت رہ گئی، کسی کی 2 رکعتیں رہ گئی، کسی کی 3 رکعتیں رہ گئی، اس نے تو کھڑے ہو کے پوری کرنی ہے نا، آپ نے ذکر شروع کر دیا۔ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہو نا تو قرآن کریم کی تلاوت بھی اونچی آواز سے اجازت نہیں ہے، لکھ لیجئے میری بات۔ اگر کوئی ایک شخص مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے تو آپ پر ضروری ہے کہ آپ تلاوت آہستہ کریں تاکہ اس کی نماز میں خلل نہ پڑے۔ جب قرآن اونچی آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں تو لا الہ، یہ کیا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ جی نہیں، آپ تھوڑا سا سمجھنے میں میرا خیال میں مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ میں نے کہا تھا کہ لفظ یا کے ساتھ جو پکار ہے یہ عبادت ہے، لفظ یا کے ساتھ پکارنا عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب فرمایا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں قبول کرتا ہوں، تو ہم کہتے ہیں یا اللہ، یہ ہمارا پکارنا عبادت بنتا ہے۔ اب اللہ کے بغیر، اللہ کے علاوہ اگر ہم اس جذبے سے یا اس کانسیپٹ میں پکاریں گے کسی کو، اللہ کے بندے کو، تو وہ شرک بنے گا۔ میرے الفاظ تھے وہ یہ تھے۔ لیکن کوئی شخص روایتاً، مثلا ہم جب حدیث پڑھتے ہیں
تو کہیں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیل للنبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ مل احسان. اب یہ حدیث ہے، اور حدیث کو ہم جب بیان کرتے ہیں تو اس میں روایتاً یا رسول اللہ کا لفظ آ جاتا ہے، تو یہ اس کانسیپٹ میں نہیں آئے گا. ہاں اگر کوئی شخص اس سوچ کے ساتھ یا رسول اللہ کہتا ہے کہ جس طرح میں اللہ کو پکار رہا ہوں کہ وہ آئے اور میری مدد کرے، تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی کانسیپٹ میں موجود سمجھ کر پکار رہا ہوں کہ حضور بھی آئیں اور میری مدد کریں، تو میرا خیال میں ایسے شخص کے پیچھے ذرا احتیاط کرنا چاہیے. میرا سوال یہ ہے جناب دوبارہ کہ جیسے میرے بھائیوں نے کافی سوال کیے ہیں کہ نفس امارہ کے بارے میں، تو یہ 10 دن کی آپ نے بتایا فرمایا کہ ٹریننگ ہے، اس میں تو یہ ہے کہ دل اس طرف لگ جائے اور نماز پڑھنے والا بن جاؤں اور ساری باتیں میرے اندر آ جائیں جو نفس امارہ کو یعنی دبانے کے لیے بے مزور گھوڑا جو ہے اس کو ختم کرنے کے لیے. تو یہ ٹریننگ تو بہت کم ہے، تو کیا اس کے لیے جو ہے نفس کو تھوڑا سا اور رگڑا لگانے کے لیے یہ 40 دن اور 4 مہینے کے لیے اگر جماعت میں نکلا جائے تو کیا خیال ہے اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ میرا خیال ہے کہ میرا دل لگ گیا ہے 4 مہینے لگا کر نماز میں، تو جب وہاں سے اس ٹریننگ سے پھر واپس آیا ہوں تو پھر دل ہے کہ مانتا ہی نہیں، پھر دنیا میں وہ جو نفس لوامہ ہے اس طرف جو زور دیتا ہے. اس کے بارے میں بہت اچھا نسخہ ہے، مجھے آپ کے اس نسخے سے 200% اتفاق ہے. اور اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو توفیق دے کہ وہ دعوت میں تبلیغ میں وقت لگائے. اور اس وقت دنیا میں خیر کا یہی تو پہلو ہے بھائی، پوری دنیا میں نے تو پوری دنیا کا مطالعہ کیے بیٹھا ہوں. کرۂ ارض پر اس وقت اگر خیر کی بات ہو رہی ہے، خیر کا پہلو ہے، تو وہ یہی ہے. تبلیغی جماعت کے ساتھ لوگ وقت لگا رہے ہیں، زندگیاں بدل رہی ہیں. جو فاسق فاجر تھے آج وہ متقی اور شبخیز ہیں، فرائض نہیں پڑھتے تھے وہ آج تہجد پڑھ رہے ہیں. وہ نوجوان کہ جن کا والدین اصلاح نہیں کر سکے، یونیورسٹیاں اصلاح نہیں، یونیورسٹیاں تو خیر کرتی نہیں، کم وقت وہ تو بگاڑتی ہیں، بڑے بڑے ادارے اصلاح نہیں کر سکے، جماعت کے ساتھ لگ کر میں ان نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں. تو یہ تو نہ سوال کی بات ہے نہ جواب کی بات ہے، بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. لیکن ایک بات اور ہے، ایک اندر انسان رہتا ہے، انسان اندر کا انسان. آپ دعا کریں کہ وہ مثبت ہو، اگر وہ مثبت نہ ہو نا تو مسجد میں بیٹھ کر بھی اصلاح نہیں ہوتی. مولانا صاحب نے فرمایا کہ تم اگر 40 دن تک نوافل پڑھ کر دعا مانگو تو تمہاری ہر مراد پوری ہو جائے گی. ہاں بٹھا دیا پھنسا دیا. میں سفر کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، لیکن یہ جو میری برادری ہے، میرے گھر کے افراد ہیں، جب تک یہ مطمئن نہیں ہوں گے میں تو بیٹھا ہوں. باقی سب کے لیے حضرت شاہ صاحب ہیں، اور یہاں تو میں عبد المجید ہوں صرف، اور یہ میری برادری ہے، میرے بھائی ہیں، میرے عزیز ہیں، بیٹے ہیں. ان سب کو میں مطمئن کروں گا پھر اٹھوں گا. رات بھی ہم دیر سے آئے، میرا نفس کہہ رہا ہے کہ میں نماز کے بعد کچھ دیر آرام کر لوں. آج 2 دن 2 جگہوں پہ مجھے فرض ادا کرنا ہے. تو کیا کرا تھا جی، مسجد میں ہو کر بھی اصلاح نہیں ہوتی، حرم شریف میں ہو کر بھی بعض بد نصیبوں کی اصلاح نہیں ہوتی. لکڑی میں اگر تھوڑی سی حیات ہوگی نا، زندگی ہوگی، کوئی ہری لکڑی ہوگی، آپ اس کو اچھی زمین میں گاڑیں گے، پانی دیں گے تو شاید کہ اس کے اوپر پتے لگ جائیں اور وہ زندہ ہو جائیں. لیکن کوئلے کو اگر آپ زمین میں دفن کریں گے اور زمزم کا بھی پانی دیں، زعفران ڈالیں اس کے اندر، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمارے دل کی کیفیت میں زندگی رکھے، کچھ رمق باقی ہو، پھر بات بنے گی. ورنہ تو وہ مولانا صاحب نے فرمایا 40 دن تک نوافل پڑھو، اس کے بعد جو دعا کرو گے قبول ہوگی. تو ایک اللہ کے بندے نے فرمایا کہ میری بھینس مر گئی ہے، تو اب 15-20 ہزار روپے خرچ کرنے کے بجائے 40 دن نفل پڑھتا ہوں. اچھا نسخہ بتایا مولانا نے. تو 40 دن اس نے جی نوافل پڑھی 40 دن کے بعد اس دوران بھینس کے لیے اس نے وہ چارے کی جگہ بھی بنا لی، اس کا قلعہ بھی بنا لیا، اس کی رسیاں بھی منگوا لی، اور جو چیزیں لوازمات ہوتے ہیں سارے اکٹھے کر لیے. 40 دن کے بعد اب ایک دن گزرا، انتظار کر رہا ہے کہ کوئی بھینس لے کے آئے گا، میرا دروازہ کٹکھٹائے گا، اور بنی بنائی ایک سجی سجائی موٹی تازی بھینس مجھے مل جائے گی. ایک دن گزر گیا، دوسرا دن گزر گیا، تیسرا دن گزر گیا، چوتھا دن گزر گیا، بھینس نہ آئی. تو بڑا ناراض ہو کے آیا مولوی صاحب کے پاس. ہاں مولوی صاحب، آپ نے تو کہا تھا 40 دن نوافل پڑھوں بھینس مل جائے گی، مجھے تو کوئی چڑیا کا بچہ بھی نہ ملا. مولوی صاحب نے کہا اوہو تم نے کیا سمجھا،
کہ بھینسی مل جائے گی. میرا مطلب تو یہ تھا کہ 40 دن جب نماز پڑھو گے تو تمہیں نماز میں لذت آ جائے گی, تم عادی بن جاؤ گے اور اللہ کے ہاں حاضری شروع ہو جائے گی. تو جب اللہ کے ہاں تمہاری حاضری شروع ہو جائے گی تو پھر وہ تمہاری بات بھی مانے گا, تمہاری مرادیں بھی پوری کرے گا. تو نے تو یہی سمجھا تھا کہ بس 40 دن پڑھوں گا تو بھینسی آ جائے گی, عجیب آدمی ہو. اس نے کہا میں نے پہلے سمجھا تھا, تو فراڈ ہے, میں نے ساری نمازیں بے وضو پڑھی. ایسی ذہنیت کا آپ کیا کریں گے مجھے آپ بتائیں. کوئلے کو اگر مطلب یہ ہے کہ اچھی زمین میں, زرخیز زمین میں بھی آپ دفن کر دیں اور زعفران میں دفن کر دیں, اچھا پانی پلائیں, کچھ بھی نہیں بنے گا. دعا یہ فرمائیں کہ ہمارے دل میں ایمان کی حرارت باقی ہو, پھر جب ماحول اچھا ملے گا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. اور جی شاہ صاحب, اس دن آپ نے فرمایا تھا کہ آرام کھانے والے بھی کوئی عبادت قابل قبول نہیں. میں آپ سے 2 سوال پوچھتا ہوں. ایک تو ہم ریسیں کھیلتے ہیں, شرطیں لگاتے ہیں گھوڑوں پہ, اور نمبر 2 ہم نے پیسے رکھے, ہم دودھ میں پانی ڈالتے ہیں. تو نمازیں بھی ہم پڑھتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, اس کے بارے میں آپ بتا. بھائی میرے عزیز, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ہمیں ان بیماریوں سے. آپ نے بالکل سچ کہا, ہم اس میں مبتلا ہیں, نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے. اور اگر ہمیں خیال آ گیا ہے کہ ہم یہ کمزوریاں اختیار کیے ہوئے ہیں, اگر خیال آ گیا تو انشاءاللہ اصلاح بھی ہو جائے گی. نہیں کرنا چاہیے, ایسا نہیں کرنا چاہیے. دودھ میں پانی ملائیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا. اللہ تعالیٰ کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ کا کچھ نہیں رہے گا. اللہ کا کچھ نہیں بگڑے گا, آپ کا کچھ نہیں رہے گا. یاد رکھیے, حلال گولی کی طرح ہے, چھوٹے سے سوراخ سے آتا ہے اور اتنا سوراخ کر کے نکلتا ہے. حلال بہت, حرام جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کو لے کے جاتا ہے. یہ تو نفس کا دھوکہ ہے کہ ہم نے کسی کو دھوکہ دے کے 4 پیسے لے لیے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تجارت فرماتے تھے, کپڑے کی تجارت فرماتے تھے. ایک شخص آیا, کپڑا لیا, پیسے کم دے کے گیا. جب چلا گیا تو حضرت کو بتایا گیا کہ فلاں شخص دھوکہ دے گیا ہے, ہمیں لوٹ گیا ہے. فرمایا وہ نہیں, ہمیں نہیں لوٹ گیا, خود لوٹ گیا ہے بیچارہ. تلاش کرو, کہیں ملتا ہے تو اس کو بلا کے لاؤ تاکہ ہم اس کو معاف کر دیں. اس لیے کہ اس نے اس دنیا میں ہمارے 4 پیسے رکھ لیے ہیں کہ جب اس کے پاس بھی بہت پیسے ہیں, ہمارے پاس بھی ہیں, لیکن وہاں دینے پڑیں گے جہاں اس کے پاس 1 پائی بھی نہیں ہوگی. تو ہم نہیں لوٹے, وہ لوٹا ہے. ہم جب اس طرح کے کام کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نقصان پہنچاتے ہیں, نفس ہمارا ہمیں دھوکہ دیتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے, شرطیں نہیں لگانی چاہیے, ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے. پھر انشاءاللہ آپ کی نمازوں کا رنگ آپ کی زندگی میں نظر آئے گا. اب آپ نمازیں پڑھتے تو ہیں لیکن ان کا رنگ آپ کی زندگی میں نظر نہیں آتا. یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آپ کی نمازیں قبول نہیں ہو رہی. جب آپ حلال کھائیں گے اور جب آپ دھوکہ نہیں کریں گے تو پھر آپ کی نمازوں کا رنگ ہی اور کچھ ہو جائے گا. آپ دور سے پہچانے جائیں گے کہ یہ اللہ کا وفادار بندہ ہے. ہاں, تو نے اب سنا ہے؟ سن میرے بے وقوف سن, یہ تو ایسے بات کرتی تم نے کہ وہ لوگ ماتمی جلوس تھا تو وہ لگے ہوئے تھے تو ایک پٹھان آیا. اس نے جو دیکھا کہ کچھ لوگ زنجیر مار رہے ہیں, کچھ سینے پہ مکے مار رہے ہیں, اس نے پوچھا کہ چش ہے, یہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ بس یہ رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. اس نے کہا کیوں؟ بولے. لوگوں نے کہا کہ وہ حضرت حسین کربلا میں شہید ہوئے تھے نا, تو اس کے غم میں یہ رو رہے ہیں, ماتم کر رہے ہیں. اس نے کہا عجیب الو کا بیٹا ہے, وہ تو 1400 سال پہلے شہید ہو گیا, ان کو آج پتہ چلا. تجھے آج پتہ چلا ہے کہ اللہ تعالیٰ جگہ موجود ہے. افطاری کے بعد اس کے پیٹ میں خراب ہے, بھی چلا گیا, سب کچھ آیا. مسئلہ یہ ہے کہ ایسے شخص اگر ہماری افطاری ہو کہ جس کو پتا ہو کہ اس کی جو آمدنی ہے وہ حرام ہے یا کسی جگہ شادی میں جانا پڑے, تو اس کے لیے مسئلہ بتائیے کیا کرنا ہے. بچنا چاہیے, اتنا بچنا چاہیے کہ سنیے. ایک جگہ ہم گئے, اچھا یہ میرا فتویٰ نہیں ہے, میں پہلے عرض کر دیتا ہوں کہ ویسے میں مفتی تو نہیں ہوں, نالائق سے آدمی ہوں. میں اپنی ایک بات آپ کے سامنے فار ایگزامپل رکھ رہا ہوں. ایک جگہ ہم گئے, اس طرح کا وہ شخص تھا
اب وہ بڑی عقیدت کے ساتھ بیچارہ جھک جھک جائے، مٹ جائے، پیر جی حضرت صاحب، اور اب یہ بھی تناول فرمائیے. میرا دل نہیں مانتا، کراچی میں اس کو جانتا تھا کہ میں کچھ کھاؤں. پھر میں نے وہاں توریہ کر کے، ہو سکتا ہے آپ یہ کہیں کہ شاہ صاحب یہ تو آپ نے جھوٹ بولا ہے، لیکن اللہ مجھے معاف کرے، میں نے توریہ کر کے کہا کہ میں روزے سے ہوں، نہیں کھاؤں گا. روز ایسے ہوں، کیا سمجھے آپ؟ روزے سے ہوں نا، روز ایسے ہوں، روز ایسے ہوں، میں نے نہیں کھانا. یعنی میں روز ہی اسی طرح کوشش کرتا ہوں کہ حرام سے بچوں، لیکن وہ سمجھا کہ روزے سے ہوں بچ گیا. تو بڑی حکمت کے ساتھ اس کا دل بھی نہ دکھائیے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. باوجود اس کے کہ وہ حرام کھا رہا ہے، باوجود اس کے کہ آپ جانتے ہیں کہ اس کا مال صحیح نہیں ہے، لیکن آپ کے رب کی مرضی یہ ہے کہ اس کے باوجود میرے اس گناہگار بندے کا بھی دل نہ توڑو. رحیم و کریم جو ہوا، اس کو اپنے بندے کی عزت نفس بہت مطلوب ہے، بہت محبوب ہے. وہ چاہے تو ہم سب کی چادر اٹھا دے. لو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میرا خیال اسی پر اکتفا کر لیتے ہیں بس، پھر اب کوئی اور سوال آج نہ ہو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن عبد المجید شاہ صاحب، ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى. دیکھیں رمضانیوں کا حال دیکھیں، سوا پارا یاد کر کے آتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. جے میں تہاڈیاں کرتوتاں تے تانوں پکڑن لگا، جے میں گرفت کرن لگ جاں تہاڈیاں اعمال تے، تہاڈیاں کرتوتاں تے دھرتی تے ایک بھی چلن پھرن والا نہ رہے. کہیں یہ نہ سمجھنا کہ ہم بڑے متقی، بڑے نیکوکار ہیں. تمہارا نفس چھوٹی چھوٹی راہوں سے تمہیں بھٹکا دیتا ہے. اقبال کہتا ہے براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے پہلو میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو اللہ بھی درگزر کر رہا ہے، اللہ بھی ہمیں اپنی رحمت کے سائے میں لیے ہوئے ہے، ہماری سارے باتیں جانتا ہے، سمجھتا ہے، دل کی دھڑکنوں کو بھی جانتا ہے، لیکن اگنور کرتا ہے، درگزر کرتا ہے. تو تخلقوا باخلاق اللہ، تم بھی درگزر سے کام لو، لوگوں کے عیب ظاہر نہ کرتے پھرو. دنیا میں تم لوگوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے، حضور نے فرمایا حشر میں اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا. تو دل شکنی نہ کیجیے، حکمت کے ساتھ اپنے آپ کو بچا لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد وآل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ اپنے کرم سے یا رب العالمین ہمارے صیام، ہمارے قیام کو قبول فرما. ہماری سری، جاری، جلی، خفی، چھوٹی بڑی تمام انسانی لغزشوں کو یا رب العالمین معاف فرما. ہم جیسا کمزور کوئی نہیں، تجھ جیسا قوی کوئی نہیں، ہم جیسا غلطیاں کرنے والا کوئی نہیں. یا اللہ تجھ جیسا معاف کرنے والا کوئی نہیں. تو فیصلے ہمارے اعمال کے مطابق نہیں، اپنے لطف و کرم کے مطابق فرما.